الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو، اس وجہ سے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے، تاکہ وہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ. لعلہم یرجعون، ہو سکتا ہے اس طرح یہ لوگ واپس آ جائیں.
صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی شکلیں بھی بدلتی رہتی ہیں، اس کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس کی سنگینی میں بھی بعض اوقات اضافہ یا کمی ہوتی رہتی ہے۔ آج کل ہمارے شمالی علاقہ جات کے اندر ایک ایسی آفت آئی ہے، ایک ایسا عذاب آیا ہے اور ایسا عبرت کا سامان ہے وہاں پہ کہ وہاں کے مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہم نے پچھلے 100-150 سال میں نہیں دیکھی۔ جن جگہوں پہ پانی آیا وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے 100-150 سال میں اس جگہ پہ پانی کا نس نہیں سنا کہ اس جگہ پہ کبھی پانی آیا۔ باقی جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، اس طرح پہاڑ ٹوٹ کر گرے اور جس طرح سے پتھر پانیوں کے ساتھ آئے، اللہ اکبر، اس کا تو کیا ہی کہتے ہیں، وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے ہی۔ جہاں صرف پانی آیا ہے، مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ کبھی ہم نے اپنے باپ دادا سے بھی کبھی نہیں سنا کہ یہاں پانی آیا۔ بڑے بڑے پتھر پانی کے ساتھ آئے ہیں اور پورے بستی کی بستی، گاؤں کے گاؤں اس کو ملیا بیٹھ کر کے چلے گئے، صرف چند سیکنڈ کے اندر، منٹ بھی نہیں لگے، گھنٹے تو کیا بات، منٹ بھی نہیں لگے، چند سیکنڈ کے اندر یوں ایک دم اوپر سے پانی آیا ہے، ساتھ پتھر ہیں، اور اگلے ہی لمحے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پورا گاؤں جو ہے ان پتھروں کے نیچے دب گیا ہے اور ختم۔ اور وہاں ہمارے جو دوست ریلیف کا کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ پتھر کہاں سے گرا اور کس طرح آئے ہوں گے پتھر۔ تو جو نیچے پتھر پڑے ہیں، جو جنہوں نے تباہی و بربادی مچائی ہے وہ پتھر، اور جو اوپر پہاڑ کے اوپر پتھر ہیں جہاں سے امکان ہے کہ یہ آئے ہوں گے، ان دونوں قسم کے پتھروں کی آپس میں کوئی مشابہت نہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پتھر آئے کہاں سے۔ اللہ، تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کے لیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ میخیں گاڑی ہیں اللہ نے زمین میں، یہ تمہاری حفاظت کے لیے، یہ اس طرح میخیں گاڑی ہیں ان تمیز بکم، کہ کہیں یہ زمین ہل نہ پڑے، یہ کسی طرف جھک نہ جائے۔ اللہ کریم نے یہ پہاڑ اس لیے گاڑے۔ اب یہ کیا ہو گیا کہ وہ پہاڑ جو ہماری حفاظت کے لیے گاڑے گئے، وہ پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر ہمارے اوپر گرنا شروع کر۔ اللہ، ہماری بستیوں کی بستیاں ملیا بیٹ کر رہے ہیں، اور بارش ہے کہ کبھی نام نہیں سنا تھا یہ کلاؤڈ برسٹ کیا چیز ہوتی ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا اپنے 60 سالہ زندگی میں، یا بھی پچھلے 2-3 سال سے سن رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بادل آتا ہے اور جس طرح بارش ہوتی ہے اسی طرح بارش ہوتی ہے، لیکن چند لمحوں میں اتنی بارش ہوتی ہے جو گھنٹوں اور دنوں میں ہونی چاہیے وہ چند لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ گویا پانی جو ہے، بادل جو ہے، وہ چند لمحوں میں، چند منٹوں میں وہ ایک ہی جگہ پہ سارا پانی پھینک کے چلا جاتا ہے، اس سے پھر ایک دم سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے یہ جہاں کہیں بھی ہو، پہاڑوں میں ہو تو، خشکی اور میدانوں میں ہو تو، جہاں کہیں بھی ایک دم اتنا پانی آئے گا تو حالات تو خراب ہو، اور جہاں کلاؤڈ برسٹ نہیں بھی ہوتا
وہاں بھی بارش ہوتی ہے تو وہ ہم سے سنبھالے نہیں سنبھلتی، چاہے وہ اسلام آباد کا علاقہ ہو، چاہے وہ کراچی کا علاقہ ہو، کتنا کھلا شہر ہے، لیکن وہاں دیکھ لیجئے بارش ہی ہوئی اور بڑی بڑی سڑکیں، سارا فیصل جو بڑی سڑک ہے وہاں، اس کے اوپر اتنا اتنا پانی تھا کہ چھوٹی گاڑیاں تو وہاں ڈوبی اور بند ہوئی، بڑی بڑی گاڑیاں بھی ڈوبی اور بند ہوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کبھی سوچا ہے؟ وہ ساری زمین کی نعمتیں جو اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے پیدا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، پہاڑ ہمارے لیے، بارش ہمارے لیے، دریا ہمارے لیے، یہ زمین ہمارے لیے، یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے، تو یہ ہمارے خلاف کیسے؟ جو ہمارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ ہمارے خلاف ہوا پڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ پہاڑوں والوں کے اوپر یا شمالی علاقہ جات کے اندر یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گئے اور وہ لوگ اس آفت کا نشانہ بن گئے، یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن جو تبصرہ قرآن کرتا وہ صرف شمالی علاقہ جات کے لیے نہیں ہے، قرآن یہ تبصرہ کرتا ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں اور سارے لوگ شامل ہیں۔ کون کس وقت کس عذاب میں پکڑا اور جکڑا جاتا ہے اور کس کو اللہ عذاب میں مبتلا کر کے کس کو عبرت، کس کے لیے سامان عبرت بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جو فوت ہو گیا، جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا، وہ تو اللہ کے ہاں چلا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اگر پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ شہید ہوتا، آگ میں جل کے مر جائے شہید ہوتا، دب کے مر جائے شہید ہوتا۔ تو انہوں نے تو گویا شہادت پا لی اگر ایمان ان کے اندر تھا۔ عبرت تو ہمارے لیے ہے جو ہم زندہ ہیں، بڑے بڑے سامان عبرت اس دور میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ غزہ ہمارے سامنے تباہ و برباد کیا جا رہا، وہاں کے لوگوں کو بھوکوں مارا جا رہا، اور بھوک کے ساتھ ساتھ آسمان سے بارود کی بارش کی جا رہی، اور وہ سارا غزہ، سارے پورے دنیا کے مسلمان 57-58 اسلامی ملک سب دیکھ رہے ہیں اور یہ کچھ ہو رہا، وہ بھی ہمارے لیے عبرت اور سامان عبرت ہے، وہ بھی ہمارا امتحان ہے، ان کا امتحان نہیں۔ اور یہ بھی امتحان جو ہے یہ اصل میں ہمارا امتحان ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ کس جگہ اس کو کب ظاہر کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے نا، اللہ اکبر، تو اصاب العذاب من کان فیہ، اس میں سب رگڑے جاتے ہیں، نیک بھی رگڑے جاتے ہیں، بد بھی رگڑے جاتے ہیں، بچے بھی، عورتیں بھی، سب۔ جب عذاب آتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہ، پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نیک ہے اس کو بچا لے، یہ بد ہے اس کو رگڑ دے، نہیں، سب اللہ ثم بعثوا علی اعمالہم۔ ہاں قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ اگر مومن تھے تو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرما دی، پھر جب اٹھیں گے تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے صرف اس موت کی وجہ سے۔ یعنی کہیں بشارتیں ہیں، کہیں پکڑ ہے، کہیں عذاب ہے، کہیں عبرت ہے، یہ حکمتیں ساری اللہ جانتا، لیکن یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ خشکی اور تری کی ساری نعمتیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، اللہ، سب ہر ایک چیز میں بگاڑ پیدا ہو گیا،
دریا بہنے لگے، جہاں سینکڑوں سالوں میں پانی کبھی نہیں آیا تھا وہ نالے بہنے لگے اور سب کچھ بہا کے لے گئے۔ یہ سید الشریف کے اندر بنی، وہاں ایک مقامی آدمی سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا، لوگ تو آرام سے، وہ بازار ہے اور وہاں پہ رات کو یوں پانی آیا ہے اور ساری دکانیں بہا کے لے گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ بازار میں رہائش کم لوگوں کی ہوتی ہے، اس لیے جو انسانی جانوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ 15-20 لوگ ہوں گے، لیکن جو مالی نقصان ہوا ہے وہ کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں ہے، کروڑوں میں نہیں، اربوں کا نقصان۔ اور کہتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں، وہ جا کے دیکھا سب لیا بیٹھ ہوا اپنا۔ یہ عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کے اندر فرماتا ہے کہ لوگ کیا اس بات سے مامون ہو گئے کہ ان کے اوپر عذاب رات کو آئے اور یہ سوئے ہوئے ہو، یا پھر یہ اس بات سے مامون ہو گئے، بے فکر ہو گئے کہ یہ دن کو اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہو اور ان کے اوپر عذاب آ جائے۔ کچھ بھی تو ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے صرف وہی بے فکرہ ہوتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا، وگرنہ اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو اس وقت جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ زمین پھٹ نہیں رہی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ نہیں پھٹ، ابھی پھٹے اور ہم سب اس کے اندر غرق ہو جائیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ چاہے تو یہ چھت ابھی ہمارے اوپر گرے تو یہ جو چھت گر نہیں رہی، یہ کھڑی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ یہ نہیں۔ اللہ حاصل قیاس، جو کچھ ہمارے اوپر جو عذاب نہیں آ رہا یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کا احساس بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور عذاب سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے ہمیں چھت عطا فرمائی ہے جو گرتی نہیں ہے، اللہ تو نے زمین ایسی عطا فرمائی ہے جو پھٹتی نہیں ہے، اللہ تو نے ہمیں یہاں رہنا نصیب کیا، اللہ تو نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہماری سانسیں جو اندر باہر چل رہی ہیں اللہ یہ تو نے عطا فرمائی۔ اللہ کا حکم ہو تو کسی بھی وقت ایک حکم ہی ہونا ہے، اس کو تو کون کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک دم ختم۔ چلتا ہوا نظام جس کو طبی قوانین کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ ساری کائنات طبی قوانین کے تحت چل رہی۔ ان سے پوچھیں کہ وہ قانون کدھر گیا؟ اب پہاڑ نے تو رکنا تھا، پہاڑ نے تو زمین کو بچانا تھا، پہاڑ ٹوٹ کے گر گیا، کس طبی قانون کے تحت گرا؟ اللہ بیٹھے تبصرے کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہا، لوگوں نے درخت کاٹ لیے ہیں، پہاڑوں کے علاقوں میں سے بہت زیادہ درخت کاٹے گئے اور مسلسل درخت کاٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جس کسی نے کبھی کہا کہ درخت لگانے چاہیے اور نعرہ لگایا کہ ہم 1,000,000 ٹری، 1,000,000 درخت لگائیں گے، جس نے کبھی نعرہ لگایا اس کو لوگوں نے پاگل کہا، یہ پاگل ہے، یہ پتہ نہیں کیا بات کرتا، یہ کس دور کی بات کرتا۔ وہ کہتا ہے درخت لگاؤ، 1,000,000 درخت لگیں گے تو پھر حالات کچھ بہتر ہوں گے۔ ہم نے اس کو پاگل کہا، جو سیانے تھے وہ کاٹتے رہے، کٹ کٹ کے لکڑی ہمارے یہاں آتی رہی اور وہ بکتی رہی، اور اب بھی جا کے دیکھیں آپ یہ اسلام آباد سے پشاور کی طرف جائیں تو دونوں طرف سڑک کے مارکیٹ ہے پوری، ٹیکسلا تک،
اور ٹیکسلا کے اندر بھی پوری مارکیٹ ہے. وہاں آپ کو لکڑی ملے گی، اور یہ لکڑی کہاں سے آتی ہے؟ یہ پہاڑوں سے کٹ کٹ کے آتی ہے. کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ. پھر ہم نے جہاز بنائے، ہم نے گاڑیاں بنائی، ہم نے موٹر سائیکلیں بنائی، ہم گاڑیوں پہ چڑھ کے پھرتے ہیں. ہر وہ مشینری جو جس کے اندر انجن ہے، جو چلتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہیٹ خارج کرتی. موٹر سائیکل کا سائلنسر کس لیے؟ تو اس میں سے ہیٹ خارج ہوتی ہے. کبھی اس کے ہاتھ پاؤں ٹچ کر کے تو دیکھ اس میں کتنی ہیٹ ہوتی ہے. تو یہ موٹر سائیکل اگر اتنی ہیٹ خارج کرتی ہے تو گاڑی کتنی ہیٹ خارج کرتی ہو، اور جہاز کتنی ہیٹ خارج کرتا ہو، اور کتنے جہاز بیک وقت پوری دنیا میں اڑ رہے ہیں. یہ سارے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے یہ موسم کو تبدیل کرنے کا اور یہاں کے درجہ حرارت کو تبدیل کرنے کا مجھے پتہ ہے. جب اللہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں نے جو کچھ کیا، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ بگاڑ پیدا ہوا. وہ چاہے آپ نے ایٹم بم بنایا ہو، چاہے آپ نے مشینری ایجاد کی ہو. آپ کوئی اچھی سے اچھی مشینری ایجاد کریں. یہ جو ہم موبائل فون اور یہ جو انٹرنیٹ اور یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ، یہ لہریں ہیں نا، لہریں، یہ ہر وقت ہمارے اوپر، ہمارے اندر سے گزر رہی ہیں، ادھر سے پھر رہی ہیں. اور یہ لہریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں. آپ نے کبھی ہاسپٹل میں دیکھا ہوگا کہ جب آپ ہسپتال جاتے ہیں تو وہاں ایکس رے والے کمرے میں لکھا ہوتا ہے یہاں پہ خطرہ ہے، اندر نہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ریز ہوتی ہے، اور یہ جو سارا کا سارا نظام چل رہا ہے یہ ریز کے ذریعے سے چل رہا ہے. اور یہ ریز کہاں جا رہی ہیں؟ یہ انسانوں کو متاثر کر رہی ہیں. یہ صرف انسانوں کو متاثر نہیں کر رہی، یہ ماحول کو بھی متاثر کر رہی ہیں. اور وہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ ہو گئی. پورا نظام، پوری کائنات، پوری زمین، اس کے اندر جو درجہ حرارت ہے وہ تبدیل ہو. تو درجہ حرارت تبدیل ہونے سے کیا ہوگا؟ کائنات کا نظام تو بگڑے گا. درخت کٹیں گے، کائنات کا نظام تو بگڑے گا. آپ کی مشینیں چلیں گی، کائنات کا نظام تو بگڑے گا. کتنے لوگ آج سے 50 سال پہلے سائیکل پہ سفر کرتے تھے، اور کتنے لوگ آج سائیکل پہ سفر کرتے ہیں. تو جب ہم نے یہ سارا کچھ اپنی تباہی کا نظام خود بنایا ہے تو نظام تو بگڑے گا. اللہ اکبر. اس پر تبصرہ کرتا ہے قرآن. باقی جو رہی یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کو پازیٹیولی، جس کو ہم اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں اور وہ کائنات کو نقصان پہنچا رہی ہیں، وہ زمین کے ماحول کو متاثر کر رہی ہیں. اور رہ گئے وہ کرتوت، وہ برائیاں، وہ گناہ جو ہر وقت سرزد ہو رہے ہیں، وہ ان کے علاوہ ہے. گناہ کو گناہ سمجھ لیا جائے اور اس سے بچنے کی کوشش کی جائے تو پھر بھی شاید کوئی اللہ کا کرم ہو جائے. ہم نے تو ایسے ایسے گناہ ایجاد کر لیے کہ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. اللہ، سود، جس کو اللہ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا، کسی کو حیا ہی نہیں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سود کا کھانا، 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے کاروبار سودی چل رہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کیا ہے. یہی بینک تو کرتے ہی ہیں، ہمارا منڈیوں کا نظام بھی اسی طرح چل رہا.
1 مہینے کے ادھار پہ لینا ہے تو اتنے پیسے، 2 مہینے کے ادھار پہ لینا ہے تو اتنے پیسے، 3 مہینے کے ادھار پہ لینا ہے تو اتنے پیسے. یہ کیا ہے؟ سود نہیں ہے تو اور کیا؟ جیسے جیسے مدت بڑھتی ہے آپ اس کی قیمت بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ سود ہے جو حرام ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 درجے، مختلف درجوں کا سود ہے. تو جو سب سے چھوٹے درجے کا سود ہے نا، سب سے آخری درجے کا، وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. حد ہو. کسی کو کوئی حیا نہیں آتی، لگے ہوئے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے تو لگی ہے. یہ ہمارے لاہور میں خاص طور پر اور باقی شہروں میں بھی ہو، یہ جو گروی رکھنے کا نظام چلا ہوا پیور حرام ہے، کلیئر کٹ حرام ہے. کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا مکان گروی رکھ دیتا. مکان گروی رکھ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے کرایہ نہیں دینا. جس نے مکان گروی لیا اس نے 10 لاکھ 15 لاکھ روپے دے دیے، وہ 10-15 لاکھ کا سود کھائے گا کرائے کی صورت میں. بھائی گروی کی جو شریعت نے اجازت دی تھی وہ تو صرف اس لیے تھی ایک ضمانت کے طور پر. جیسے آپ کسی کے پاس گھڑی رکھنے بھی میری گھڑی رکھ لو مجھے ادھار دے. وہ جانتا نہیں تھا. اگر تو جانتا ہو تو قرآن کہتا ہے لکھت پڑھ کر لو اور قرض حسنہ دے دو. اور اگر کوئی جانتا نہیں ہے، انجان کو، ناواقف کو آپ نے لینا دینا کرنا ہے تو کوئی ضمانت لے لو اس سے. وہ ضمانت گروی کہلاتی ہے. وہ آپ رجسٹری کے کاغذ لے لیں، وہ آپ گھڑی لے لیں، وہ آپ کوئی چیز لے لیں ضمانت کے طور پر، وہ آپ گھر لے لیں، لیکن اس کا حق استعمال اسی کا ہے جو اس کا اصل مالک ہے. وہ کہتے ہیں کرایہ 50,000 ہے، میں نے گروی پہ لیا ہوا ہے، اب اس کا کرایہ 10,000 روپئے ہے، باقی 40,000 کدھر گیا؟ جو باقی 40,000 ہے وہ خالص سود ہے جو حرام ہے. حرام کھا رہے ہیں اللہ. اور پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آنا چاہیے، پھر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہونی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایک بات ہے، یعنی حرام کو حرام آدمی سمجھتا ہو پھر بھی کوئی بات ہے آدمی بچنے کی کوشش کرے. وہ حرام سمجھتے ہی. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ اکبر ما يبال المرء یا لا يبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو رزق آ رہا ہے یہ حلال سے آ رہا ہے کہ حرام سے آ رہا ہے. لوگوں کو بس اس بات کی پرواہ ہوگی کہ آنا چاہیے جہاں سے بھی آتا ہے. جھوٹ بول کے آتا ہے جھوٹ بول کے آتا ہے، سود سے آتا ہے سود سے آتا ہے، حرام سے آتا ہے حرام سے آ جائے. اللہ. کسی ہمارے دوست نے مجھے واٹس ایپ کیا، پتہ نہیں اس کی صداقت کیا ہے کیا نہیں. وہ کہتا ہے ہمارے پاکستان کے تاجر جب چائنا جاتے ہیں تو چائنا والوں کو کہتے ہیں جا کے کہ فلاں برانڈ کی مور لگا دے اس کے اوپر، جو برانڈ ان کا نہیں کسی اور برانڈ اس کی مور لگا دے. ہمارے یہ نئی چیز بنا دے، اس کے اوپر مور فلاں برانڈ کی لگا دے. یعنی بے ایمانی، حرام. وہ کہتا ہے یہ تو کر لیتے ہیں، دوسرے برانڈ کی مور لگوا لیتے ہیں ہم سے. تو جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہے ہم نے نہیں کھانا. کیا وہ حلال ہے؟ وہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے؟ حرام. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خاص طور پر میں تاجروں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان التجار هم الفجار. یہ جو تاجر ہیں نا سارے کے سارے تاجر، سارے کاروباری لوگ، فرمایا یہ فجار ہیں. فجار کا مطلب
جو فسق و فجور کی آخری حد کو پہنچا ہو. یہ فجار ہے، اور فجار کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الفجار لفی جحیم، جو فجار ہیں وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فجار سارے، یہ جو تجار ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں. اتنی خوفناک بات. اللہ. تو ایک صحابی پوچھتا ہے، اور میں اس کا ترجمہ کرتے وقت ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا. اب جلال نبوت اور پھر حکم کیا، ان التجار هم الفجار، سارے کے سارے کاروباری جہنمی ہیں. اللہ. تو اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا کہ کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجارت کو اللہ نے حلال نہیں کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں سارے کاروباری حرام کھاتے ہیں اور سارے کاروباری جہنمی ہیں، تو کیا یہ حلال نہیں ہے؟ الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلا، اللہ نے حلال تو کیا ہے، حلال تو ہے تجارت، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ولکنہم یحلفون فیاکذبون ویحدثون فیکذبون، یہ جو تاجر ہے نا، یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے گنہگار ہوتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور جھوٹی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے یہ فجار بن جاتے ہیں اور یہ جہنمی بن جاتے ہیں. اور اگر یہی تاجر سچ بولتا ہو، دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہو، اللہ، تو وہ فرمان تو آپ نے سنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر جو سچا ہو، دیانتدار ہو، یہ دونوں کام کرتا، سچا ہو، دیانتدار ہو. فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، پھر قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ. کچھ چھوٹا درجہ کر کے تو دیکھو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جو نوکری پہ بیٹھا ہے وہ 2 نمبری کیے جا رہا ہے، جو کسی منصب پہ بیٹھا ہے ایڈمنسٹریشن پہ وہ 2 نمبری کیے جا رہا ہے. ہر شخص اس چکر میں ہے کہ میں کہاں سے 2 نمبری کر کے مال کما سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ہے وہ حرام خوری، یہ ہے وہ گناہ. اور جہاں تک بے حیائی اور بد کرداری کی بات ہے وہ ایک الگ موضوع. لگتا ہے سارا معاشرہ بے حیا ہوا پڑا. پھر اللہ اگر یہ فرمائے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور تری کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ بگاڑ بے سبب نہیں ہے ہمارے کرتوتوں. پھر اللہ فرماتا ہے لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ اس لیے آیا ہے تاکہ ان کے بعض اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا جائے. یعنی یہ عذاب نہیں ہے، یہ تو ذرا سا بدلہ چکھایا ہے اللہ نے. پھر اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، یہ تھوڑا سا چکھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ شاید یہ واپس آ جائے. اللہ سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے، وہاں اگرچہ ذکر تو منافقین کا ہے، اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتين، یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 دفعہ یا 2 دفعہ کسی بڑے فتنے میں پڑتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی آفت آتی. ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اس کے باوجود اپنے کرتوت نہیں چھوڑتے، نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ یہ نصیحت کرتے. انا للہ و انا الیہ، کہیں ہمارے حالات بھی وہی نہ ہو. لہذا مدد کیجیے، شمالی علاقہ جات میں جو آفت زدہ لوگ ہیں ان کی ضرور مدد کیجیے، لیکن اپنے اعمال درست کر لیجیے. آج ہمیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے،
وگرنہ جب اللہ کا عذاب آ گیا نا، بلو یواخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ نے لوگوں کے کرتوتوں کے سبب پکڑ لیا، ما ترک علیہا من دابۃ، اللہ فرماتا ہے روئے زمین پہ تمہیں کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آتا، اتنا بڑا عذاب آتا۔ آج ہم چل پھر رہے ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کا شکر کریں اور اپنی ساری بدعمالیاں چھوڑ دیں، واپس آ جائیں اس فطرت کی طرف جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا ہے، واپس آ جائیں دین کی طرف۔ جب ہم اللہ کے دین کی طرف واپس آ جائیں گے، دین کو پہلی ترجیح بنا لیں گے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہلی ترجیح بنا لیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ارد گرد کی کائنات بھی درست ہو جائے گی، یہ خشکی اور طریقہ بگاڑ بھی درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق